علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے پہلے بیٹے حابیل اور قابیل کی ایک مرتبہ لڑائی ہوگی۔ دستور یہ تھا اس وقت کہ جو جس کے ساتھ پیدا ہوتا تھا اس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر حابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے اس کی شادی، اس کا نکاح قابیل کے ساتھ ہوتا، جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی اس کی شادی نکاح حابیل کے ساتھ ہوتا۔ لیکن قابیل ایک ایسا شخص تھا، اس نے کہا کہ نہیں، جو میرے ساتھ پیدا ہوئی میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ تو حابیل نے اسے بڑا سمجھایا، آپس میں لڑائی تک ہونے لگی تو اس نے کہا کہ اچھا ایسے کر لیتے ہیں نا کہ قرآن اندازی کر لیتے ہیں کہ تیرے پاس جو ہے وہ گندم وغیرہ ہے، تو ان کو پیش کر، اور میرے پاس جو ہے وہ دمبے وغیرہ بھیڑ وغیرہ ہے، میں ان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی سمجھو وہ حق پر ہوگا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ آخر انہوں نے جو ہے وہ گندم بھی اکٹھی کی، اسی طریقے سے وہ اپنی بھیڑ وغیرہ بھی لے کے آیا، اور اس وقت یہی دستور تھا کہ اللہ کو جو قربانی قبول ہوتی تھی وہ آگ آتی تھی اور اسے جلا کر کے راکھ کر دیتی یا لے جاتی، تو اس طریقے سے سمجھی جاتی تھی کہ وہ قربانی قبول ہو گئی۔ آگ آئی اور آ کر کے حابیل کے اس دمبے کو یا بھیڑ کو لے کر کے چلی گئی یا اسے جلا دیا۔ تو اس پر وہ قارون کہنے لگا کہ نہیں، میں تو اپنی بات پہ اٹکا ہی ہوں۔ قابیل کہنے لگا میں تو اپنی بات پہ اٹکا ہوا ہوں، میں تو بس جو کہتا ہوں بس وہی کروں گا۔ آخر میں جب ان کی آپس میں لڑائی ہونے لگی تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اس وقت پھر پریشانی یہ تھی کہ اس کو کیا کروں، اب میں اس کا کیا کروں، اس کو دفناؤں، اس کو آگ لگاؤں، کیا کروں، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ پہلا شخص تھا جو اس دنیا سے گیا تھا اور اس وقت کوئی معاملہ بھی نہیں ہوا تھا، کیا کیا جائے۔ آخر اس نے دیکھا ایک پرندہ ہے اور اس نے ایک پرندے کو منہ میں لیا ہوا ہے، وہ مرا ہوا ہے، اس نے آ کر کے مٹی کھودی اور مٹی کے اندر اسے دفن کے اوپر سے مٹی دے دی۔ پھر جا کر کے یہ افسوس بھی کرنے لگا، دیکھو میں تو اس پرندے سے بھی بدتر ہوں، مجھے تو اس کے بارے میں بھی کچھ پتہ نہیں۔ تو اس نے پھر مٹی کھودی، گڑھا کھودا اور اس کے اندر اس کو دفن کر دیا، اور اس وقت یہ ان کی لڑائی شروع ہوئی۔ آج بھی امت مسلمہ جو ہے وہ اس بات پہ ایک بات پہ لڑائی کر رہی ہے، اور یہ کئی سالوں تک لڑی رہتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا انسان لے جاتا ہے کہ بس بڑے ہو گئے، بہن بھائی جدا ہو گئے، آپس میں رشتہ دار جدا ہو گئے اور آپس میں صلح نہیں کرتے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 دن تک اپنے بھائی سے قطع تعلقی کرے بغیر کسی شرعی عذر کے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کتنی وعید فرمایا آپ نے۔ تو اس لیے کوشش کرے انسان ساری چیزوں پہ مٹی ڈال دے اس سے پہلے کہ خود مٹی کے اندر چلا جائے۔ انسان بھولنے کی کوشش کرے کہ کوئی کچھ کہہ دے، اللہ اس کو اس کا اچھا بدلہ دے دیں گے اور اس کو سزا دیں گے دوسرے کو۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم درگزر والا معاملہ کریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرمائیں تو ہم بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ درگزر والا معاملہ کریں، پردہ پوشی کریں، اسی طریقے سے عیب چھپیں لوگوں کے۔ ہاں کسی کی اصلاح کی نیت ہو تو وہ انسان کر سکتا ہے، باقی چغل خوری، لڑائی وغیرہ کرانا یہ بہتر چیزیں نہیں۔ اللہ سے ہمیں ان باتوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا